آیت کریمہ جو میں نے قرآن کریم کی پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو اور اپنے میں سے امر والوں کی بھی بات مانو۔ اسلام جو ہمارا آپ کا مذہب ہے جس کی وجہ سے ہم آپ مسلمان کہلاتے ہیں، اس میں عبادت تو اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان نہیں۔ طے ہے نا بات؟ ارے باتیں طے کی جاتی ہیں، یہ تو طے ہے، اپنی جگہ مسلم ہے پہلے ہی سے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اسلامیات کا جائزہ لیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، علماء کرام کے اقوال دیکھیں گے، تو آپ کو قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسلام میں جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں اللہ والوں کی تعظیم بھی ہے۔ عبادت اللہ کی ہے اور تعظیم اور عزت اور احترام اللہ والوں کا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان نہیں، اسلام سے خارج، اور جو اللہ والوں کی تعظیم کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دنیا کا آپ جب جائزہ لیں گے تو آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک گروہ تو آپ کو وہ ملے گا کہ ان سے ہمارا اختلاف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتے ہیں، پیڑوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، ندیوں کو پوجتے ہیں، جل پوجا کرتے ہیں، اگنی پوجا کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ذرا اور سنائیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زیادہ کوئی منطق کی یا فلسفے کی بات نہیں ہے، صرف دو باتیں بڑی آسان ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، عبادت اللہ کی اور تعظیم اللہ والوں کی۔ تو جو ایک گروہ تو وہ ہے کہ اس سے ہمارا اختلاف صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسے ہم مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں۔ وہ بتوں کو پوجتا ہو، پتھر کو، آگ کو، پانی کو، کسی چیز کو، ستارے کو، چاند کو، سورج کو پوجتا ہو، مسلمان نہیں ہے۔ ایسی ایک گروہ دنیا میں وہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اللہ والوں کی تعظیم کا قائل نہیں ہے، اللہ والوں کی عزت کا قائل نہیں ہے، اللہ والوں کی یادگار کا قائل نہیں ہے، اللہ والوں کی نیاز و فاتحہ کا قائل نہیں ہے، اللہ والوں کے نام سے چڑھتا ہے، اللہ والوں کے نعرے سے چڑھتا ہے۔ ہم اس کانفرنس کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان یہ کانفرنس، اس میں اعلان دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو خدا کی عبادت کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو خدا والوں کی تعظیم کا مطلقاً منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔
اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر کے اپنی جگہ سے چلے گئے، آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں، ہم نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کہ مولانا اپنے آدمی ہیں، ان کی ہاں ہاں ملانا ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں خود یہ سکھایا، قرآن کریم نے ہمیں خود یہ تعلیم دی۔ بہت سی آیتیں میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے سے گزر سکتا ہوں، لیکن نہیں پڑھوں گا بہت سی آیتیں، ایک مشہور آیت کے ذریعے سے میں آپ کو دکھا دوں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ کون مسلمان نہیں جانتا؟ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا تھا کہ اے آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے لیے جھکو، آدم کی تعظیم کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تھک گئے ہو واقعی، اس لیے بڑے دھیرے سے نکل رہی ہے، سبحان اللہ۔ ارے تھکے ہوئے تم بھی ہو، تھکے ہوئے ہم بھی ہیں، تھکے تھکوں کا ہی مقابلہ ہے۔ فرماتا ہے کہ جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، اس نے کہا اللہ نے، پہلے پارے کی آیت ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے جھکو، آدم کے لیے سجدہ تعظیمی کرو، آدم کی تعظیم کرو، آدم کا احترام کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو کرتے ہی تھے۔ بات جو تھی وہ دوسرے رخ پر لائی جا رہی تھی، بات تھوڑی آگے بڑھ رہی تھی۔ اللہ کی عبادت تو کرتے ہی تھے، بڑے بڑے عبادت گزار تھے، ایسے تھے کہ ان سے نافرمانی ممکن نہیں، معصوم تھے، بے گناہ تھے، اللہ کی عبادت کرتے ہی تھے، لیکن حکم ہوتا ہے کہ میری عبادت کرنے والوں، میری عبادت تو کرتے ہی رہے ہو۔ اب نمبر یہ ہے، اب وقت یہ ہے کہ اسجدوا لآدم، ایک اللہ والے کی یعنی آدم کی تعظیم بھی کرو۔ ذہن دیا جا رہا ہے، روز اول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے، ادھر مسلک اعلیٰ حضرت جس کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کو بخشنے والے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے فرما رہے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، اور واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ جھکو جھکو، تعظیم کرو، کس کی؟ لے آدم، آدم کی، سبحان اللہ۔ یہ آدم اللہ تو نہیں ہے، کیا آدم اللہ ہے؟ معاذ اللہ، اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نہیں ہے جو انہیں اللہ کہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کو، پیر کو، ولی کو، کسی کو بھی کوئی اللہ کے برابر یا اللہ کہے اسلام سے خارج، کافر۔ اللہ تو ایک ہی ہے، آدم اللہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں۔ بات اللہ کی نہیں تھی، یہ بات بھی جاننے کی ہے، اور جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو کافر ہوا تھا ابلیس، سب سے پہلا کافر ہے مخلوق کے اندر، وہ سب سے پہلا کافر اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، ایک اللہ والے کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا۔ معاملہ اللہ والوں کا آ گیا، بات اللہ والوں کی آ گئی تھی، مسئلہ اللہ والوں کا آ گیا تھا، اللہ والوں کی تعظیم کا نمبر آ گیا تھا۔ ابلیس کی عقل ماری گئی، بات کو سمجھا نہیں، اس نے سمجھا کہ میں تو موحد اللہ اللہ کرنے والا توحید کا پرستار، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کو مانوں، اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ ان سب باتوں کی رٹ لگانے والوں کا امام ابلیس لعین کہاں سے مارا گیا؟
آیا, عقل میں بات نہیں آئی. اس نے یہ تو دیکھا کہ تعظیم ایک اللہ والے کی کرنا ہے, تعظیم آدم کی کرنا ہے, عزت آدم کی کرنا ہے, جھکنا آدم کے لیے ہے, مگر یہ نہیں دیکھا کہ حکم تو خدا ہی کا ہے. یہ نہیں دیکھا, یہ اس کی عقل میں نہیں آئی. ارے بہت معمولی سی بات ہے, خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں کیا؟ یہ حضرات تشریف فرما ہے, ہمارے کرم فرما حضرت مولانا قاری عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ مولانا قاری عبد الرحمان صاحب کو ایک پان کھلا دو, اور آپ نہیں اٹھے. میں نے کہا اور آپ نہیں ہلے, تو پان تو انہیں نہیں ملا, مگر بات کس کی گئی؟ بات تو میری گئی. ارے اتنی سمجھنے میں کیا دیر لگ رہی ہے آپ کو؟ کوئی منطق پڑھنا پڑے گی سمجھنے کے لیے. پان تو انہیں نہیں ملا. میں نے کہا مولانا اختر صاحب کو, مولانا اجمل صاحب کو چائے پلا دو, آپ نے نہیں پلائی, تو چائے تو انہیں نہیں ملی, مگر بات تو ہماری گئی. تکلیف تو ہمیں ہوگی کہ کیسے یہ ہمارے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی. تو جب آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ایسا نہیں ہے کہ انہی کے نہیں رہے آپ, ہمارے بھی نہیں رہے آپ, ہمیں بھی تکلیف پہنچائی آپ نے. اب آپ مت کہیے مولانا تطہیر زندہ باد, آپ نے ہماری بات نہیں مانی, ہمیں تکلیف پہنچائی. چائے نہیں ملی لیکن تو کہنا ہمارا گیا, بات ہماری گئی, آپ سمجھ گئے. یہ ہوتا ہے فرق. جسے اللہ سمجھاتا ہے وہی سمجھتا ہے, آپ سمجھ گئے مگر شیطان نہیں سمجھا. ابلیس کے کھوپڑے میں یہ نہیں آیا, پیچ ڈھیلا ہو گیا تھا, ذرا سی بات میں ہلک کے رہ گیا, پھنس گیا. ایسا پھنسا کہ نکل نہیں سکا آج تک. ایسا پھنسا. اس نے یہ دیکھا کہ جھکنا آدم کے لیے ہے, اس نے یہ دیکھا کہ تعظیم آدم کی کرنا ہے, اس نے یہ دیکھا کہ احترام آدم کا کرنا ہے, اس نے یہ دیکھا کہ عزت آدم کی کرنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عزت تو آدم کی ہے, تعظیم تو آدم کی ہے, مگر حکم تو خدا کا ہے. خدا نے آدم کی تعظیم کرو, آدم کے لیے جھک جاؤ. آپ خوب جان رہے ہیں, آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آدم کے لیے جھک جاتا اور جھکنا آدم کے لیے ہوتا, مگر اطاعت خدا کی ہو جاتی, جھکنا آدم کے لیے ہوتا. مجھے کہنے دو کہ تعظیم اور عزت اللہ والے کی ہوتی, مگر عبادت اللہ کی ہو جاتی. اگر لاکھوں برس اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا, اور گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. اکڑ گیا, اللہ والوں کا نمبر جب آیا تو اکڑ گیا. آپ خوب سمجھ رہے ہیں بات کو اچھے طریقے سے. اللہ نے خود کیا ذہن دیا ہے, اللہ نے روز اول میں کیا سکھا دیا ہے کہ وہ دنیا میں جانے والوں یہ سبق لے کے جاؤ, صرف اللہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا, صرف اللہ کا نام لینے ہی سے صرف کام نہیں چلے گا, بلکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے, اللہ کے نام لینے کا مطلب یہ ہے, اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کو جس کا ذکر پسند ہے اس کا ذکر بھی کرنا پڑے گا, اللہ کو جس کا اللہ کا نام کا نعرہ بھی لگانا پڑے گا, اور جس کا نام اللہ کو پسند ہے اس کے نام کا نعرہ بھی لگانا پڑے گا. اللہ کو بھی ماننا پڑے گا, اور جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. اور میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے پروردگار عالم کا کہ دور پرفتن میں ہم آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے
یہ قیامت کے قریب کا وہ زمانہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی شام کو مومن ہوگا تو سویرے کافر ہوگا، سویرے مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ ایسے پرفتن دور میں ہم کو پیدا کیا، لیکن ہمیں اس جماعت میں رکھا، اس گروہ میں رکھا کہ اللہ کی عبادت والے بھی ہم ہیں اور اللہ والوں کی تعظیم والے بھی ہم ہیں۔ بولو خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ جتنا خوش ہو اس پہ کم ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی خوشی نہیں، مومن کے لیے اسلام سے بڑی کوئی مسرت نہیں۔ اللہ نے اسلام کا صحیح ترجمان ہم کو بنا دیا۔ اللہ کے فضل سے دور پرفتن میں ہمارے ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم اللہ والوں کی کرتے ہیں۔ چلنے والے چلیں، مرنے والے مریں، جلنے والے جلیں، پھکنے والے پھکیں، لیکن سبحان اللہ مذہب اہل سنت جسے آج کل کہا جاتا ہے مسلک اعلی حضرت، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ایک طرف مسجدوں کے ہمارے مینار دکھا رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے گھر گھر سے یا غوث اعظم کے نعروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کو چلے ہیں تو دوسری طرف جناب والا جن کے ذریعے سے ہم کو نماز ملی ہے، جن کے صدقے میں نماز ہم کو ملی ہے، جن کے سفیل میں نماز ہم کو ملی ہے، جن کے وسیلے سے نماز ہم تک پہنچی ہے، ان بزرگوں کی نیاز والے بھی ہم ہیں، اللہ کی نماز والے بھی ہم ہیں اور اللہ والوں کی نیاز والے بھی ہم ہیں۔ نمازیں بھی ہماری ہے اور نیازیں بھی ہماری ہے، نماز والے بھی ہم ہیں، نیاز والے بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی موت نصیب فرمائے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے اور تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتائی اسلام کی حقیقت۔ اب تھوڑا اس رخ کو بھی چلیے کہ جس دور میں آدمی پیدا ہو تو اس دور میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہوا بھی چلے کہ ایمان کے لٹیرے بھی بہت پھر رہے ہیں، تو ایمان کی وہ دولت بچانا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ والوں کے ناموس کو مٹانے کے لیے عزم مصمم ہو چکا ہے، تحریکوں کے ذریعے، تبلیغوں کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے، نمازوں کو آڑ بنا کر ایک شور بپا ہے اللہ والوں کا، اللہ والوں کی تعظیم کو مٹاؤ۔ لیکن عزیز دینی ایمانی بھائیوں، مختصر سی تقریر میں آپ سے اب ایک زندہ رہوں تو نصیحت اور مر جاؤں تو وصیت، یہ آپ سمجھو اور نوٹ کر لو کہ نسل در نسل اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچا کر کے دنیا سے جانا ہے کہ اے آنے والی نسلوں، قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کو اس راہ پر گامزن کر کے جانا ہے۔ اپنے گھروں کا جائزہ لو، حالات کا جائزہ لو، ماحول کا جائزہ لو، اور جناب والا ان حالات کے پیش نظر اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر موت آئے تو اس حال میں موت آئے، اس حال میں موت آئے کہ دل میں اس کے رسول خدا کا چراغ جلتا ہو اور ہمیں موت آ جائے، ایسی موت۔ ہاں، ایک بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ والوں کی محبت اور تعظیم کے تو ہم قائل ہیں، لیکن تعظیم اور محبت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ وہ چیز اپنے دائرے اور حد سے اگر باہر نکل جائے تو پھر محبت نہیں رہتی ہے بلکہ وہ عداوت بن جاتی ہے۔ محبت کا ایک دائرہ ہے، اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو وہ محبت نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے شیر پالا، شیر کا بچہ۔ جب وہ بڑا ہوا، گھر کا پالتو شیر تھا، ایک مرتبہ وہ شیر جس نے پالا تھا اس کا بچہ سو رہا تھا، بچے کے منہ پہ بیٹھ گئی مکھی۔ شیر کو آیا غصہ کہ میرے مالک کے بچے کے منہ پہ مکھی کیسے بیٹھی۔
اس نے اپنے مالک کی اور مالک کے بچے کی محبت میں مکھی کے زور سے خوب تماشا مارا. مارا تماچا کھینچ کے مکھی کے. سمجھ گئے نہیں بات کو؟ کیا ہوا؟ مکھی تو چاہے اڑ بھی گئی ہوگی، ہے نہیں؟ کام کس کا ہو گیا؟ بچے کا. کیا کام ہے؟ محبت میں. کیا محبت نہیں ہے، دشمن نہیں ہے محبت والا ہی، لیکن کر دیا محبت میں کام. محبت میں نادانی نہیں ہونا چاہیے، محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آج سنیوں کے اس اجتماع میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے بہت سے سنی بھائی محبت میں حد سے آگے بھی بڑھ چکے ہیں اور ایسی محبت کر رہے ہیں کہ بجائے اللہ والوں کے نام کو اجاگر کرنے کے اللہ والوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے آج مداروں پہ؟ غنڈہ گردگیوں کو عرس بنا دیا گیا، تماشے ہو رہے ہیں اور نام رکھا جا رہا ہے. عرس ہوگا عرس، ثواب ملے گا، چندہ دو، رسید کٹواو. عورتوں کے سنگار کے سامان بک رہے ہیں، چوڑی مل رہی ہے، کریم پاؤڈر بک رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ عرس ہو رہا ہے، عرس. ڈھول پٹ رہے ہیں، ڈھم ڈھم لپ لپ، ہارمونیم، تاجے بازے، ناشتے، کیا کیا جناب والا. میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کے نام سے محبت ہے، جس کو رسول کے نام سے محبت ہے، اسے ہارمونیم کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈھول کی ضرورت نہیں ہے، اسے باجے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تماشے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر ڈھول باجے اور بغیر تماشے کے بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، مومن کو مزہ آ جائے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ پی 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 پی